الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 ہے۔ یہ تقریباً 8 سے 10 آیات کریمہ اسی موضوع سے متعلق ہیں جو آج گفتگو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے صدقہ کا بیان ہوا، آپ نے تفصیلاً سماعت فرمایا۔ آج کے اس سبق میں اور اس سے پچھلی چند آیات اور چند آیات اگلی سود سے متعلق ہیں۔ ارشاد گرامی ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو ربا میں سے جو بقیہ حصہ ہے، جو بقیہ رقم ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام چلائی، طائف کے رہنے والے 2 قبیلے، ایک بنو ثقیف اور ایک بنو مغیرہ، یہ 2 قبائل تھے طائف کے رہنے والے۔ بنو ثقیف مالدار لوگ تھے اور بنو مغیرہ کمزور لوگ تھے۔ مالدار قبیلے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کمزوروں کو قرض دیتے اور سود لیا کرتے تھے، سود پر رقم واپس لیا کرتے تھے۔ جب دعوت ایمان پہنچ گئی، آیات بھی پہنچ گئی اور پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، تو بنو ثقیف نے ایک بار پھر مطالبہ کر دیا کہ بھئی ہمارا سود وہ نہیں پہنچا، قسط نہیں پہنچی۔ تو انہوں نے بتلایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، وہ حرام ہے۔ ان کا آپس میں تنازع ہوا اور یہ مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایمان والو، ایمان قبول کر چکے ہو، لہٰذا اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، ربا کا جو بقیہ حصہ ہے، جو بقیہ معاملہ ہے، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ جو اصل رأس المال ہے، جو اصل مال ہے، وہ آپ کو واپس لوٹائی جائے گی، جو آپ نے مالیت دی ہے۔ جو اوپر سود ہے وہ ہرگز واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین کی قید لگائی، اور وہ تو تھے صحابہ، سبحان اللہ، وہ تو اول وہلہ میں ہی سر تسلیم خم ہو گئے کہ بھئی اس کے بعد تو کچھ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ ایسا آرڈر ہے کہ اس کے آگے تو کوئی اور اپیل چل نہیں سکتی۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کو منع فرمایا، لیکن وہ ایک طریقہ سے، ایک طریقہ منع کرنے کا کیا ہے، واعظ سے، نصیحت سے، کسی کو سود کی تباہ کاریاں بیان کر کے، اس کے مضرات بیان کر کے، اور جو بے ہے، جو کاروبار کا صحیح شرعی طریقہ ہے، وہ بیان کر کے کسی کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی آیات میں اسی کو بیان کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ربا کو، اور یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے ربا کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھا دیا ہے۔ اور ایسے ہی پچھلی آیات میں اور بھی بہت ساری آیات سود کی مضرت کے لیے بیان فرمائی کہ روز قیامت میں سود خور جب اٹھے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کوئی آدمی آسیب زدہ ہو۔ آسیب زدہ آدمی کو جانتے ہیں، جس پر جنات طاری ہو گئے ہوں، وہ اپنے کنٹرول میں نہ ہو۔ جو اپنے کنٹرول سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی، اس کو اپنے ہوش حواس پتہ نہیں ہوتا۔ روز قیامت کے یہ آدمی جو سود خور ہے، یہ اٹھے گا تو اس کو اپنے آپ کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کہا یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، جنات نے اس کو چھو لیا ہو اور وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے بے ہے یعنی کاروبار ہے، تجارت ہے، ایسے ہی ربا بھی ہے، سود بھی ایسے ہی ہے۔ تجارت میں بھی مال آتا ہے، سود میں بھی مال آتا ہے۔ وہ سود اور تجارت کو برابر جانتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا ان کے لیے مقرر فرمائی۔ ایک طریقہ یہ تھا واعظ کا، یہ پچھلی آیات میں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے، اور تادیبی کارروائی میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سود خوری سے اور یہ سود کے لین دین سے باز نہ آئے تو فَأْذَنُوا، تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ چنانچہ اسلامی مملکت اور اسلامی اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ سود کو فوری طور پر ختم کرے۔ جہاں جہاں ان کا کنٹرول چلتا جائے، وہاں وہاں تک اللہ کی توحید، حضور کی ختم نبوت کو نافذ کرتے جائیں اور سود کو حرام کرتے جائیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ اسٹیٹ والے مجرم ہیں، وہ اللہ کے مجرم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو سزا دیں گے، اور وہ سزائیں مختلف قسم کی ہیں۔ یہ ملک جو ابھی تباہ کاریوں سے گزر رہا ہے، یہ زلزلے جو آ رہے ہیں، یہ بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ فصلیں یہ اجڑ رہی ہیں، یہ وہی ایک
ایک اللہ کی مار ہے کہ تم نے تو دوبارہ رٹ دائر کی ہوئی ہے کہ اس کو حرام نہیں کیا جائے، یہ تو جائز اور حلال کی جائے، یہ اللہ کی سزائیں ہیں۔ فرمایا فَأْذَنُوا، تیار ہو جاؤ، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ اختیار کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تمہیں واپس لٹایا جائے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کیے جاؤ گے اور نہ ظلم کرنے والے ہوگے۔ یہ تو سود کے بارے میں فرمایا۔ یاد رکھیے کہ سود کے بارے میں ایک تو حکم میں نے بیان کر دیا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داریوں میں یہ داخل ہے، اسلامی مملکت میں یہ داخل ہے کہ اس کو ختم کرے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو سود خور ہے، جو سود لینے والا ہے، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو حرام نہیں جانتے، ان کا شرعی حکم کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو سود کو حرام نہیں جانتا وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اپنی جانب سے نہیں، یہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے، میاں اس کا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ لینا دینا کیا رہ جاتا ہے؟ فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو سود کو حرام تو نہیں، جو اس کو حرام تو جانتا ہے لیکن عملی طور پر وہ سود میں مبتلا ہے، کاروبار میں مبتلا ہے، اس کے بینک میں ایسے سیونگ اکاؤنٹ ہیں کہ جن میں وہ رقم اس نے ڈال رکھی ہے اور وہ سالانہ پرافٹ آ رہا ہے، اس کو مارک اپ کہہ رہے ہیں، اس کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ یہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اگر اس سے باز نہ آئے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو باغی کے زمرے میں شمار کر کے اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دونوں چیزیں ملی ہیں۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ زکوٰۃ ایک شرعی حکم ہے، اس کا انکار کرنے والے کے لیے کہا کہ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن ہم بیت المال میں نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، اپنی مرضی سے خرچ کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ان کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ جو یہ کہتا ہے تو حرام لیکن ہم جاری رکھیں گے۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیں، یہ باغی ہیں اور ان کے خلاف بھی اسلامی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ یہ اس سے بچایا جائے۔ اور موجودہ جو کیفیت چل رہی ہے میرے بھائی، یہ بڑے بڑے مال بن رہے ہیں، بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ حلال کمائی سے اتنی جلدی سے نہیں ہو جاتے۔ یہ بینکوں سے اٹھائے ہوئے وہ قرضے ہیں کہ جو سال کی لیمٹ کے لیے لے لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم اتنی رقم اضافی آپ کو واپس کر دیں گے۔ یہ پیسے ہیں کس کے؟ یہ غریب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ چند ہزاروں غریبوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اٹھا کر ایک مالدار کو دے دیے اور وہ مالدار سود پر ان کو واپس لوٹا رہا ہے۔ یہ ملک پورا اس طرح سود میں مبتلا ہو چکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سود میں ہر ایک آدمی مبتلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو سود سے بہت بچا ہوا ہوگا وہ بھی سود کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ سود کا دھواں کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ ہر ایک آدمی کی رقم ادھر لگی ہوئی ہے اور انہوں نے آگے سود پر دی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو المیہ یہ ہے کہ یہ جو زرعی علاقے ڈوب چکے ہیں وہاں پر اس طرح کے لوگوں نے پہلے سے نظریں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ جو معاشی طور پر بالکل نیچے زمین کے ساتھ لگ گیا ہے، وہ تجارت والا، وہ جو کہسان زمین کے ساتھ لگ گیا ہے، اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اس طرح کے سودی لین دین والے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ ہماری امداد کے ساتھ تو ان کا پیٹ پل سکتا ہے، ہم ان کو ایک گھر تو چھت کر دے سکتے ہیں، لیکن ان کو وہ جو لاکھوں کی نقصان ہوا، کروڑوں کا نقصان ہوا، ان کی ساری جمع پونجی لٹ گئی، ان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ اگر ایکشن نہیں لے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سود خور اور سود کے لین دین والے آگے بڑھیں گے، بینک آگے نکلیں گے اور بینک جا کر وہاں پر قرضے پر دیں گے اور سود پر لین دین کریں گے، جس کی وجہ سے پوری معیشت یعنی جو بچا ہوا تھا وہ بھی سود پر نکل جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کی اس لعنت سے، ہمارے ملک کو اس سود کی اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله